سیاستدانوں کے بارے میں تو یہ کہا ہی جاتا ہے کہ وہ جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے، لیکن میڈیا میں گیٹ نمبر 4 کی پیداوار صحافی حضرات کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جاتی ہے۔ اس لیے آج ملک میں صحافیوں کی تعداد تو ہزاروں میں ہے، مگر خود صحافت لاپتہ ہو چکی ہے اور حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والے صحافی ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار مظہر عباس کا کہنا ہے کہ صحافت اور سیاست میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ایوان اقتدار کی راہداریوں سے قریب ہونے، رابطہ رکھنے اور اس کا حصہ بن جانے میں باریک سا فاصلہ ہے۔ کچھ صحافیوں نے یہ فاصلہ برقرار رکھا اور چند ایک نے اس کو عبور کر لیا۔ اقتدار کے ان ایوانوں میں کسی خبر کی تلاش میں جانے اور پھر وہیں کا ہو کر رہ جانے میں بہرحال فرق ہوتا ہے۔ ایسے ہی کچھ صحافی وزیر بن گئے تو کچھ مشیر اور چند ایک نے تو انتظامی عہدے لے لیے، لیکن نوکری ختم ہونے پر صحافت میں پھر واپس بھی آ گئے۔ لیکن ان جیسے لوگوں کا نہ کوئی حساب ہوا نہ کتاب۔ کراچی سے تعلق رکھنے والے سینئر صحافی مظہر عباس اپنی ایک تحریر میں ان صحافیوں کا تذکرہ کرتے ہیں جنہوں نے صحافت کے پیشے کو بطور سیڑھی استعمال کیا اور میدان سیاست میں جا گھسے۔ مظہر عباس کہتے ہیں کہ صحافت سے سیاست میں دنیا بھر سے لوگ گئے۔ خود ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں ایم جے اکبر اور کچھ دیگر لوگوں کے نام آتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی کئی اچھے مدیر اور صحافی سیاست میں آئے اور اب بھی موجود ہیں، مگر یہاں میں صرف 3 لوگوں کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ ان کے واقعات دلچسپ ہیں۔ یہ لوگ ہیں سید مشاہد حسین، شیری رحمان اور نجم سیٹھی۔ مظہر عباس بتاتے ہیں کہ مشاہد حسین سید کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے۔ وہ اسلام آباد سے شائع ہونے والے ایک انگریزی اخبار مسلم کے ایڈیٹر تھے۔ مجھے ان کے ساتھ اخبار میں کام کرنے کا موقع تو نہیں ملا، البتہ جن لوگوں نے کام کیا وہ ان کی بطور ایڈیٹر تعریف کرتے ہیں۔ انہی دنوں ان کا ایک تنازع بھارتی صحافی کلدیپ نائر اور ایٹم بم کے خالق ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے انٹرویو کے بعد کھڑا ہوا۔ مشاہد کہتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد اخبار کی ادارت سے استعفیٰ دے دیا تھا کیونکہ مجھے اندازہ تھا اس دباؤ کا جو اخبار پر آنا تھا۔ اس انٹرویو کے ذریعے پہلی بار یہ انکشاف ہوا تھا کہ پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے۔ جب مظہر عباس نے مشاہد حسین سے پوچھا کہ آپ صحافت چھوڑ کر سیاست میں کیوں آ گئے تو وہ بولے کہ سچ پوچھیں تو میں بور سا ہونے لگا تھا۔ یہ سن 1993 کی بات ہے۔ اس وقت وزیر اعظم نواز شریف اور صدر غلام اسحاق خان کے درمیان سخت جنگ چل رہی تھی۔ میری میاں صاحب سے ملاقات ہوئی تو میں نے مشورہ دیا کہ آپ کی حکومت جا تو رہی ہے، مگر آپ قوم سے خطاب کر کے یہ اعلان کریں گے کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا تو عوام میں آپ کی مقبولیت بڑھے گی اور اس معاملے میں آپ مجھے اپنے ساتھ سمجھیں۔ یہ میری سیاست میں پہلی انٹری تھی۔ مظہر عباس کہتے ہیں کہ مجھے شیری رحمان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا۔ وہ بہت بولڈ ایڈیٹر تھے۔ یہ سن 1992 کی بات ہے۔ جام صادق مرحوم کا دور تھا، وہ ہیرلڈ رسالے کی ایڈیٹر تھیں۔ ادریس بختیار مرحوم اور میں نے ایک بدنام زبانہ CIA سینٹر کے عقوبت خانے پر کور سٹوری کی، جس کے بعد ہمارے رسالے پر مقدمہ قائم ہو گیا اور FIR کٹ گئی۔ سب نے فیصلہ کیا کہ مقدمے کا سامنا کریں گے۔ پولیس والے آفس آ گئے، بعد میں ہم سب کورٹ گئے۔ اس روز عدالت میں اتنے صحافی تھے کہ جج بھی پریشان ہو گیا، چنانچہ حکومت نے بھی کیس واپس لے لیا۔ شیری رحمان کے بقول صحافت چھوڑ کر سیاست میں آنے کا فیصلہ آسان نہیں تھا۔ کہتی ہیں کہ سن 1998 میں بینظیر بھٹو نے جب پہلی بار مجھے آفر کی تو میں نے کہا کہ کیا آپ کی سیاست اور پارٹی میری تنقید برداشت کر لے گی؟ بیوی نے کہا کہ مجھے ایسے ہی بولڈ لوگوں کی ضرورت ہے۔ چنانچہ میں نے میگزین سے استعفیٰ دے دیا اور پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ مظہر عباس کے مطابق شیری رحمان سن 2002 میں پہلی بار خواتین کی مخصوص نشست پر MNA منتخب ہوئیں اور اب سینیٹر ہیں۔ وہ ایک بار وزیر اطلاعات بھی رہیں۔ حالانکہ احمد علی خان صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر کسی صحافت کو سیاست یا حکومت میں جانے کا شوق ہے تو کبھی یہ وزارت قبول نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ عین ممکن ہے کہ کچھ قوتیں آپ سے اپنی برادری اور میڈیا کے خلاف کام لینا چاہیں۔ اس کے بعد مظہر عباس سینئر صحافی نجم سیٹھی کا ذکر کرتے ہیں جو 2 مرتبہ اقتدار کا مزہ چکھ چکے ہیں۔ مظہر کے مطابق سیٹھی کے قلم اور تجزیوں میں بڑی جان تھی، ایسے میں انہیں نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب بننے اور کرکٹ بورڈ کے چیئرمین جیسے عہدوں کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ ایسا کرنے سے ان کی غیر جانبداری متاثر ہوئی، جبکہ وہ باضابطہ طور پر کسی جماعت میں شامل بھی نہیں ہوئے۔ مظہر کہتے ہیں کہ صحافت اتنی بھی آسان نہیں ہے جتنی ہم نے بنا دی ہے۔ پچھلے 74 برسوں میں اس کو دبانے اور آزادی صحافت کا گلا گھونٹنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا گیا، مگر صحافی قربانیاں دیتے رہے، جان کی بھی اور جاب کی بھی۔ آزادی صحافت ذمہ داری کا ایک بوجھ ہوتی ہے جو صرف اس وقت نبھائی جا سکتی ہے جب مفادات آڑے نہ آئیں۔ صحافت اور سیاست میں واقعی چوری دامن کا ساتھ ہے۔ ایک فرق یہ ہے کہ سیاسی رہنماؤں کے بارے میں تو یہ کہا جاتا رہا ہے کہ وہ GHQ کے گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے، لیکن میڈیا میں گیٹ نمبر 4 کی پیداوار بارے کوئی بات نہیں کی جاتی۔ مظہر عباس کہتے ہیں کہ اسی لیے اس وقت صحافیوں کی تعداد ہزاروں میں ہے، مگر خود صحافت لاپتہ ہے۔ حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والے صحافی ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ ایوان اقتدار کی راہداریوں میں جا کر خبر نکال کر لانے والوں کی تعداد کم ہو گئی ہے، کیونکہ کچھ وہیں رہ جاتے ہیں، واپس نہیں آتے۔ ایسے میں سوچتا ہوں کہ کسی اخبار، چینل یا سوشل میڈیا کے ذریعے ایک اشتہار دے ڈالوں کھوئی ہوئی صحافت کی واپسی کا،
کیونکہ اگر آپ نے صحافت کی سیڑھی پر قدم رکھ ہی لیا تو پھر سارا معاملہ ہی آپ کی ساکھ کا ہوتا ہے، ورنہ تو لوڈو کے کھیل کی طرح 99 پر پہنچ کر کبھی کبھی سانپ نکل بھی جاتا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔